السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی انسانوں میں ذہنی، ایمانی اور اعمالی اعتبار سے بہت سی خوشگوار تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں امن و امان، باہمی ہمدردی اور اخوت و بھائی چارگی کی ایک عجیب فضا قائم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی مہینے میں عام طور پر اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کا دستور ہے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ ہر مالدار صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی حیثیت ایک مکمل اور جامع نظام کی ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو مسلمان معاشی طور پر خوشحال ہو سکتے ہیں اور اس قابل ہو سکتے ہیں کہ کسی غیر سے قرض کی بھیک نہ مانگے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بحیثیت مجموعی مسلمان سود کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے، جس سے اس کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بے شمار احادیث میں زکوٰۃ کی فرضیت، ترغیب اور افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سخت عذاب کی وعید بتلائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹیں داغے جائیں گی۔ پس ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانے جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکذبون، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ جب وہی بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پیش قدمی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے تو بے شمار فوائد اور ثمرات سامنے آتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ کامیاب ہونے والوں کو جو صفات قرآن پاک میں گنوائی گئی ہیں، ان میں سے ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا بھی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ قبر میں زکوٰۃ اپنے ادا کرنے والے کو عذاب سے بچاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے داخلے کے 5 اعمال گنائے گئے ہیں، جن میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ انسان کے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ بے شمار فوائد اور بے شمار فضائل احادیث میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمائے ہیں
میرے دوستو، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، دنیا میں بسنے والے افراد کا اگر ہم جائزہ لیں تو تمام افراد کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک، مالدار افراد جن پر مخصوص شرائط کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسرے، غریب افراد جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ تیسرے، وہ متوسط اور درمیانی درجے کے افراد جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ اب ان تینوں قسم کے افراد کو پہچاننے کے لیے کیا معیار اور کسوٹی ہے کہ اس کے مطابق ہر طبقے والا اپنی حالت اور کیفیت کو پہچان کر اس کے مطابق اپنے اوپر عائد احکامات الہیہ کو پہچان کر پورا کر سکے۔ اس کے لیے 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو وہ کون سی اشیاء یا اموال ہیں جن کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ اشیاء یا اموال کتنی مقدار میں ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص زکوٰۃ دینے والا یا زکوٰۃ لینے والا ٹھہرتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1، آزاد پر، یعنی غلام باندی پر زکوٰۃ فرض نہیں، اور آج کے زمانے میں اس کا رواج بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، مسلمان پر، کافر سے زکوٰۃ کا کوئی مطالبہ نہیں۔ نمبر 3، عاقل پر، یعنی پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، بالغ پر، یعنی بچے پر زکوٰۃ نہیں، اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ان شرائط کا ہونا لازم ہے اور ضروری ہے۔ نمبر 1، ملکیت تام ہو، لہذا جو مال اپنے قبضے میں نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2، مال بقدر نصاب ہو، یعنی اتنا مال ہو، سونا چاندی اتنا ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو۔ نمبر 3، نصاب ضرورت اصلی سے زائد ہو، کیونکہ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ گھر، برتن، گاڑی، سونے یا چاندی کے علاوہ وہ قیمتی چیزیں جو عام طور پر گھروں میں استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 4، نصاب قرض سے خالی ہو، مثلا کسی کے پاس 10 لاکھ ہو اور قرض بھی 10 لاکھ ہو یا اس سے زیادہ۔ نمبر 5، مال نامی ہو، یعنی ایسا مال جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، جیسے سونا، چاندی، مویشی، زمین کی قیمت وغیرہ وغیرہ۔ یہ اموال ایسے ہیں جن میں قیمت کی بڑھوتری ہوتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ اگر نصاب پر 1 سال پورا گزر جائے، یعنی وہ مال اگر 1 سال سے گزر جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا سونا، چاندی یا روپیے پیسے اپنی ملکیت میں آتے ہوئے اگر 6 مہینے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، نہ کہ انگریزی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ یہاں تک کہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جلد سے جلد زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ عموماً لوگ رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ثواب کی زیادتی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اضافی رقم سے سال کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ عام طور پہ ہمارے پاس سونا، چاندی، روپیہ پیسہ ہوتا ہے تو ان کی زکوٰۃ ہم 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے، یعنی 2.5، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہم زکوٰۃ نکالے۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ سونا یا چاندی کی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کی رقم کو طے کریں۔ اب اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم سونا یا چاندی کی کون سی رقم طے کریں، یا وہ رقم طے کریں جس وقت میں ہم نے لی تھی، یا وہ رقم طے کرے کہ اگر بازار میں جائیں گے تو سونار اس کو دیکھے گا اور سیکنڈ ہینڈ ہونے کی وجہ سے اس کی رقم کچھ کم کر کے طے کرے گا، یا ہم وہ رقم طے کریں جو فی الحال اس وقت میں جو رقم طے ہے۔ تو علماء بتاتے ہیں
کہ ہم سب سے بہتر صورت کو اختیار کریں۔ سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ آج کی جو قیمت ہے اس قیمت کے لحاظ سے ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، یا دوسرا درجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم آج کے حساب سے جو رقم طے ہے اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، دشواریاں پیدا ہوتی ہے، تو کم سے کم ہم سونار کے طے کردہ قیمت پر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، مگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے وہ قیمت معتبر نہیں ہوگی جس وقت میں سونا یا چاندی کو خریدا گیا ہو۔ چلیے اب معلوم کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ سب سے پہلے باپ، دادا، نانا، پرنانا، اسی طرح دادی، نانی وغیرہ۔ اسی طریقے سے لڑکے لڑکیاں یعنی بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے بیوی اور شوہر، یعنی بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے کافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صاحب نصاب مالدار، یعنی جو خود زکوٰۃ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے مالدار کی اولاد کو، اور پھر آخر میں ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جو سعادات ہوں، یعنی بنو ہاشم، آل علی، آل عباس وغیرہ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو زکوٰۃ کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ سعادات کا احترام یقیناً بہت زیادہ ہے اور ان پر ہمارے احسانات بہت زیادہ ہے، وہ قابل احترام ہے، لہٰذا اگر وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہوں یا پریشان حال کی زندگی گزار رہے ہوں تو ہمارا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ ان کو تلاش کریں اور پھر تحفے تحائف کے نام سے یا عطیات کے نام سے ان کی ضروریات کو پورے کریں۔ اب معلوم یہ کرتے ہیں کہ کس طرح کے اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 1 رہنے کے گھروں میں، نمبر 2 استعمال کے کپڑے، چادریں، فرش وغیرہ وغیرہ، نمبر 3 گھر کا ساز و سامان اور فریج، کولر، واشنگ مشین، جو زیادہ قیمتی سے قیمتی جو استعمال کی ہے ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح سواریاں یعنی گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیاروں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طریقے سے گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا ذخیرہ، سودا، راشن وغیرہ۔ اسی طریقے سے سجاوٹ کے برتن جو عموماً شوکیس میں سجاوٹ کی نیت سے رکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہیرے جواہرات پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، جبکہ تجارت کے لیے یہ نہ رکھے گئے ہوں۔ البتہ جواہرات سونے یا چاندی کے اگر ہوں گے تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے کاروبار کے لیے اپنے اوزار، مشینیں، کارخانے، فیکٹریاں وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار متفرق مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کی بہترین شکل و صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے قریبی علماء سے اور مفتیان کرام سے ان مسائل کو جانیں اور پھر صحیح معنوں میں اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اور بالخصوص آج ہمارا ملک ایک ایسے صورتحال سے گزر رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے شمار لوگ پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، ان کے پاس کھانے کو کھانا تک نہیں ہے، نہ ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنے صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکے اور پھر ان کی ضروریات کو پوری کر سکے، کیونکہ ہم تو صرف ذریعہ ہے، حقیقی خالق و مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ماہ مبارک ہر اعتبار سے ذخیر آخرت بنائے اور ہماری مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔